بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے ایک ایسا بدبخت اور ناپاک جوڑا جس نے اپنی ناپاک خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے سب سے مقدس اور پاکیزہ مقام کی بے حرمتی کی، اور اس بدبخت جوڑے نے خانہ کعبہ جیسی پاکیزہ جگہ پر زنا جیسے غلاظت کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے والے اس جوڑے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور ان پر کس طرح اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو دنیا کے لیے کس طرح عبرت کا نشان بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود اور خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر زنا کرنے کے باوجود عرب کے لوگ اس جوڑے کی عزت اور تکریم کیوں کیا کرتے تھے؟ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر اس جوڑے کی پوجا کیوں کی جاتی تھی؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت کے اندر خانہ کعبہ میں موجود ایسے بہت سارے بت تھے جن کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ تمام بت انسانوں کے بنائے ہوئے بت تھے۔ لیکن ان تمام بتوں میں دو بت ایسے بھی تھے جن کو کسی انسان نے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ دو زندہ انسان تھے، اور ان کو پتھر کے مجسمے کے اندر تبدیل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور یہ دونوں بت اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی ایک خوفناک مثال تھے۔ بت بننے والے ان انسانوں کے نام آصاف اور نیلہ تھی۔ یہ دونوں مرد عورت ایک دوسرے کی ناپاک عشق کے اندر مبتلا تھے، اور زمانہ جاہلیت کے دور میں عرب کے اندر ان کے عشق کے چرچے عام تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آصاف اور نیلہ کے عشق کی داستان کہاں سے شروع ہوئی، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر زنا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے یا اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے لیے ایسے عبرت کا نشان بنایا کہ ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے والے لوگوں میں آصاف اور نیلہ کا ایک نام بھی شامل ہے۔ آصاف بن یالہ اور نیلہ بنت زید، یہ دونوں مرد اور عورت قبیلہ بنو جرہم کے لوگ تھے۔ نیلہ اپنے دور کی انتہائی حسین و جمیل خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ یہ لڑکی برہنہ لباس پہنا کرتی اور لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے قبیلہ بنی جرہم کے لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے۔ نیلہ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جب بھی یہ لڑکی اپنے گھر سے باہر نکلتی تو قبیلہ بنو جرہم کے لوگ اس کے آگے پیچھے دوڑتے، اور اس قبیلے کا ہر ایک آدمی نیلہ کے حسن و جمال اور اس کی محبت کے اندر گرفتار تھا۔ اسی قبیلے کے نوجوانوں میں سے ایک جوان ایسا بھی تھا جو اس کے حسن و جمال پر انتہا مرتا تھا، اور یہ اس قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا جس کا نام آصاف بن یالہ تھا۔ آخر کار نیلہ بھی اس نوجوان سے محبت کرنے لگی، اور ان کی یہ محبت آہستہ آہستہ ناپاکی کے اندر تبدیل ہو گئی اور یہ زنا کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ پیارے دوستو، آصاف اور نیلہ اپنی بدفعلی کے اندر اس قدر بدمست ہو گئے کہ جب ان کو موقع ملتا تو یہ زنا کرنے سے پرہیز نہ کرتے، اور کئی عرصے تک ان کے پیار محبت اور زنا کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ لیکن آخر کار ان کے خاندان والوں اور قبیلے والوں کو ان کی بدفعلی کا پتہ چل گیا، اور آصاف اور نیلہ کے گھر والوں نے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ لیکن اس کے باوجود آصاف اور نیلہ اپنی بدکاری سے باز نہ آئے۔ جب بھی ان کو موقع ملتا یہ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے اور زنا کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس قافلے کو موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آصاف اور نیلہ بھی مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
لیکن ان کا حقیقی مقصد حج کرنا نہیں بلکہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا تھا۔ یہ حج کے دن تھے اور دور دراز سے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف اور حج کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے، اور ادھر اوصاف اور نیلہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ شامل ہو کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر لوگوں کی تعداد دوسرے دنوں کی نسبت بہت کم تھی، اور کعبہ کے گرد و نواح میں کوئی بھی شخص موجود نہ تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا عالم چھایا ہوا تھا۔ اسی دوران ان دونوں نے موقع غنیمت جانا اور ایک دوسرے کو ملنے کے لیے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، لیکن شیطان نے بدفعلی کروانے کے لیے ان دونوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالے کہ ان دونوں نے رہا نہ گیا اور یہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے، اور ان کی عقل پر خواہشات نفسانی کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی عظمت کو بھی بھول گئے اور زنا کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ادھر یہ دونوں بدبخت اپنی خواہشات کو پورا کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر رہے تھے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو جلال آیا تو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور جلال کی وجہ سے زمین و آسمان کانپنے لگے اور سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی۔ خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر کے اور خانہ کعبہ میں زنا کرنے کی وجہ سے آصاف اور نیلہ نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو خود للکارا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آصاف اور نیلہ پر مسلط ہو گیا، اور خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کرنے کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا اور ان دونوں کے جسموں کو اسی حالت میں پتھر کے مجسمے کے اندر تبدیل کر دیا۔ اس عذاب کے کچھ دیر بعد جب کچھ لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آصاف اور نیلہ دونوں اسی طرح بدفعلی کرنے کی حالت میں پتھر کے مجسمے کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ ان کو دیکھتے سمجھ گئے کہ یہ لوگ کس طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کر رہے تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو کر زنا کے اندر مبتلا تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے پتھر بنا دیا۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے لوگوں نے ان دونوں کے بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر اٹھایا اور خانہ کعبہ کے باہر لا کر ان دونوں کے بتوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ تمام لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکے اور کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرنے کی جرت نہ کرے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ مکہ کے لوگوں نے آصاف کے بت کو صفا کے پہاڑ پر اور نیلہ کے بت کو مروہ کے پہاڑ پر رکھ دیا۔ لہٰذا جب ان دونوں بتوں کو صفا مروہ کی پہاڑیوں پر رکھ دیا گیا تو یہ بات طے پائی کہ جو بھی شخص حج کرنے کے لیے مکہ آئے گا اور صفا مروہ کی پہاڑیوں پر جائے گا تو وہ ان بتوں کو جوتے مارے گا۔ چنانچہ کچھ نسلوں تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن پھر زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی عزت اور تکریم کرنے لگے اور ان کے عشق کی ناپاک مثالوں کو ایک عظیم مثال بنا کر پیش کرنے لگے، جس کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں عرب کے تمام لوگ ان کی عزت اور تکریم کرتے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ آصاف اور نیلہ کے بت کو ان تمام بڑے بتوں میں شمار کرتے تھے جن کے سامنے لوگ سجدے کیا کرتے اور ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کیا کرتے اور ان کی پوجا کیا کرتے۔ اس طرح دوسرے بتوں کے ساتھ ساتھ آصاف اور نیلہ کے بت کی بھی پوجا شروع ہو گئی اور لوگ ان کو نعوذ باللہ اپنے خدا مانتے تھے اور ان کے عشق کی داستانیں بیان کرنے لگے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جلوہ گر ہوئے اور پورا مکہ اسلام کے نور سے چمک اٹھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا کر منصب نبوت پر فائز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر جب 10 ہجری کو اسلام پورے مکہ پر غالب آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مکہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے بتوں کو توڑتے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا۔ اس طرح خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مروہ کی پہاڑیوں پر تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آصاف اور نیلہ کے بت کو توڑ کر ان کو زمین دوست کر دیا۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔